اس پوری کائنات کی تخلیق سے متعلق رب العالمین کے جو منصوبے اور پلانس ہیں، اس میں یہ بات طے تھی کہ دنیا کے اتنے سال پورے ہو جانے پر ایک نبی فلاں جگہ بھیجیں گے جو آخری نبی ہوگا، اور اس پر ایک ایسی کتاب نازل کریں گے جو رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی کا کام کرتی رہے گی، اور اس کتاب کے نازل کرنے کا سلسلہ فلاں رات سے کریں گے، اور پھر اس رات کو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کی رات بنا دیں گے۔ یہی نہیں کہ صرف نازل ہونے والی رات کو، بلکہ ہر سال آنے والی یہ رات بطور یادگار، اور صرف یہی نہیں کہ بطور یادگار، بلکہ اس رات کو پورے سال بھر کے لیے زمین اور اہل زمین کے لیے منصوبوں والی رات، یعنی یہ کہ پورے سال زمین پر زمین والوں کے ساتھ کیا کیا معاملات و واقعات وجود میں آئیں گے، اس کو طے کر دینے والی رات۔ اور اس رات کو اجر و ثواب سے اس قدر بھر دیں گے کہ جو اس رات کو میری یاد میں ڈوبا رہا، میرے سامنے روتا رہا، معافی مانگ کر اپنے آپ کو پاک و صاف کرتا رہا، اس کو 1000 مہینوں تک کی جانے والی عبادتوں کا ثواب ایک ہی رات میں دے دیں گے۔ کائنات میری ہے، جنت میری ہے، بندہ میرا ہے، اختیار میرا ہے، اور آج کی رات وہ مجھ سے رو رو کر کہہ رہا ہے، اللہم انت ربی خلقتنی وانا عبدک فاغفر لی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دیجئے۔ تو آج کی رات میں دینے پر آ گیا ہوں، معاف کرنے پر آ گیا ہوں، تو دوں گا اور بھرپور دوں گا، جو مانگے گا دوں گا، تقدیر میں نے بنائی ہے، اسے بدلنے کا اختیار میں رکھتا ہوں۔ جبریل امین جن کا کام نبیوں پر وحی لانا تھا، آخری نبی پر آخری کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد اس زمین پر ان کا آنا بند ہو گیا ہے، لیکن اس رات انہیں حکم ہوتا ہے کہ جاؤ زمین پر اپنی پوری ٹیم کو لے کر، اور اپنے جس بندے کے لیے میں جیسا جیسا کہوں اپنی ٹیم کو پورے سال ویسا ہی کرنے کا کام سونپ دو۔ یہ میرا حکم ہے، میرا فیصلہ ہے، اس پوری رات ہی کو میں نے طلوع فجر تک سلامتی کی رات بنا دیا ہے۔